علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے گزشتہ جس باب کو پڑھا تھا، باب الاقامتی کیفہ ہی، یعنی اقامت کی کیفیت اور کمیت کیا ہے، مطلب اقامت میں کتنے کلمات ہونے چاہیے۔ اس باب کے ایک حصے کو ہم نے پڑھا تھا اور نظر طحاوی جو امام طحاوی نے مذہب احناف کی تائید میں پیش کی تھی، وہاں تک سبق ہوا تھا، لیکن ہم اس سے 2 لائن اوپر فتصحیح معانی هذه الآثار، یہاں سے اپنی بات کو شروع کریں گے تاکہ بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے۔ اور اس عبارت کی وضاحت سے پہلے گزشتہ کا خلاصہ ذہن میں حاضر کر لیجیے۔ اقامت کے سلسلے میں 3 مذہب ذکر کیے گئے تھے، پہلا امام مالک کا اور اہل مدینہ کا، ان کے یہاں اقامت کی کلمات 10 ہیں۔ دوسرا مذہب شوافی اور حنابلہ کا، ان کے یہاں اقامت کی کلمات 11 ہیں۔ پہلے اور دوسرے مذہب میں فرق کیا ہے؟ پہلے مذہب میں قد قامت الصلاۃ 1 مرتبہ ہے، اور شوافی اور حنابلہ کے یہاں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ ہے۔ تیسرا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا اور اہل کوفہ کا، کہ کلمات اقامت 17 ہیں۔ صاحب کتاب نے باب کے آغاز میں فریق اول کے دلائل کو ذکر کیا، پھر دوسرے نمبر پر فریق ثانی کے دلائل کو ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر فریق ثالث یعنی احناف کے نظریے کی تائید میں دلائل کو پیش کیا۔ احادیث کا جہاں تک تذکرہ ہے تو فریق اول اور فریق ثانی کی طرف سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت پیش کی گئی جس کو حضرت انس نے نقل کیا، اور اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب نے کہا کہ حضرت بلال کی جو روایت حضرت انس نے نقل کی ہے وہ اس روایت کے خلاف ہے جو حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال کو اقامت سکھائی تھی، اور جو روایت عبداللہ بن زید انصاری کی ہے کہ عبداللہ بن زید انصاری نے حضرت بلال کو حضور کے حکم سے جو اقامت کے کلمات سکھائے ہیں، ان اقامت کے کلمات میں جو ہے اذان کے تمام کلمات ہیں، اور قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ ہیں۔ تو اب یہاں پر حضرت بلال سے گویا کہ 2 روایتیں ہو گئیں، ایک وہ روایت جس کو حضرت انس نے نقل کیا، دوسری وہ روایت جو عبداللہ بن زید انصاری نے۔ حضرت انس کی روایت کا تقاضا کیا ہے کہ کلمات اقامت جو ہیں وہ 17 نہ ہوں، اور عبداللہ بن زید انصاری کی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ اقامت کے اندر 2 مرتبہ ہو، اور باقی تمام کلمات جو اذان میں کہے جاتے ہیں وہ اقامت میں بھی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان دونوں روایتوں میں اختلاف ہوا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اس کے اوپر ایک جملہ گزرا ہے، فقالوا ما ذکرتم عن بلال قد روی عنہ خلاف ذلک، یعنی آپ نے حضرت انس کے ذریعے سے حضرت بلال کی جو روایت نقل کی، حضرت بلال سے اس کے خلاف بھی روایت منقول ہے، جیسا کہ عبداللہ بن زید انصاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال کو اسی طریقے پر اقامت سکھلائی ہے جس طریقے سے اذان سکھلائی ہے، اور وہ وہی کلمات اقامت میں لائے ہیں جو اذان میں لائے گئے تھے۔ چنانچہ پوری روایت پھر یہاں ذکر کی گئی ہے۔ تو اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن زید انصاری کی جو روایت ہے وہ مفصل ہے، اور حضرت انس کی جو روایت ہے وہ مجمل ہے، اور ظاہر سی بات ہے مفصل روایت کو مجمل روایت پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، لہٰذا حضرت عبداللہ بن زید انصاری کی جو روایت ہے اس کو حضرت انس کی روایت پر ترجیح دی جائے گی۔ اس کو یہاں فرماتے ہیں فتصحیح معانی هذه الآثار ان تکون الاقامت، فتصحیح معانی هذه الآثار ان تکون الاقامت، کہاں گیا، مثل الاذان
اب یہاں سے ترجمہ دیکھیے، ان آثار کے معنی کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اقامت کو اذان کی طرح تسلیم کیا جائے، اقامت کو اذان کی طرح تسلیم کیا جائے۔ آگے دیکھیے، سواء علی ما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا، لأن بلالا اختلف فیما امر به من ذلك ثم ثبت ہوا من بعد علی التثنیۃ فی الاقامۃ بتواتر الآثار فی ذلک، یہ ہے لأن بلالا اختلف فیما امر به من ذلک، کیونکہ حضرت بلال کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ مختلف فی ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا ہے؟ حضرت انس کی روایت کچھ کہتی ہے، عبداللہ بن زید انصاری کی روایت کچھ کہتی ہے۔ پھر وہ اقامت میں جفت کلمات پر قائم رہے، کون؟ حضرت بلال۔ ثم ثبتا ہوا من بعد علی التثنیۃ فی الاقامۃ بتواتر الآثار فی ذلک، پھر حضرت بلال اقامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جو ہے جفت یعنی دو دو مرتبہ کلمات پر قائم رہے، اور یہ تواتر سے ثابت ہے۔ فعلم ان ذلک ہوا ما امر به، تو اس سے معلوم ہوا کہ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اقامت میں بھی قد قامت الصلاۃ اور دیگر کلمات کو جو ہے دو دو مرتبہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک طریقہ۔ وفی حدیث ابی محذورۃ التثنیۃ ایضا، یہ بھی ایک دلیل ہے گویا کہ، اور حضرت ابو محذورہ کی روایت میں بھی جفت کلمات ہیں، یعنی دو دو مرتبہ کہے گئے ہیں کلمات۔ فقط ثبت التثنیۃ فی الاقامۃ، لہٰذا اقامت میں بھی جفت کلمات ہونے چاہیے، یہ ثابت ہو گیا۔ اب یہاں سے نظر دیکھیے، وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طریق النظر، اور رہا فکر و نظر کا معاملہ، تو ہم دیکھتے ہیں فَإِنَّ قَوْمًا احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ مِمَّنْ يَقُولُ الْإِقَامَةُ تُفْرَضُ مَرَّةً مَرَّةً، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اقامت میں طاق مانتے ہیں، منفرد مانتے ہیں، ایک ایک کلمے کے قائل ہیں، وہ اس کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں بالحجۃ التی ذکرناہا لہم فی ھذا الباب مما یکرر فی الاذان مما لا یکرر، تو وہ اس کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں جو ہم نے اس باب کے آغاز میں ذکر کر دی کہ اذان کے بعض کلمات میں تکرار ہے اور بعض کلمات دو مرتبہ تکرار کے علاوہ ہیں۔ فکانت الحجۃ فی ذلک ان الاذان کما ذکروا، تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ اذان کی کلمات جو دو مرتبہ مذکور ہیں وہ پہلی مرتبہ دو بار آئے ہیں، اور جو دو مرتبہ آئے ہیں اور تو دوسری مرتبہ مفرد لائے گئے ہیں، اور جو دو مرتبہ آئے وہ منفرد لائے گئے۔ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُ مِمَّا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعَيْنِ يُسَنَّى فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ وَأُفْرِدَ فِي الْمَوْضِعِ الْآخِرِ، کہ اذان کے جو کلمات دو مرتبہ مذکور ہوئے وہ پہلی مرتبہ دو بار لائے گئے، تو دوسری مرتبہ وہ مفرد لائے گئے۔ وما کان منہ غیر مثنى افردا، اور جو دو مرتبہ نہیں آئے وہ مفرد لائے گئے، ایک ایک مرتبہ۔ وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَإِنَّمَا تُفْعَلُ بَعْدَ انقطاع الْأَذَانِ، اور رہا اقامت کا معاملہ تو وہ اذان کے اختتام کے بعد دی جاتی ہے۔ فَلَهَا حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ، لہذا اذان کا حکم جو ہے یہ مستقل حکم ہوگا۔ وقد رأینا، پہلے میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں جتنی عبارت کا ابھی تک یہ ترجمہ کیا گیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کلمات اذان دو قسم پر ہیں، کچھ وہ کلمات ہیں جو مکرر نہیں ہوتے ہیں، کچھ وہ کلمات ہیں جو دو مقامات پر ذکر ہوتے ہیں،
اور مقام نمبر دو پر مقام نمبر ایک کے مقابلے میں آدھی تعداد میں مذکور ہوتے ہیں. یعنی اصول یہ تھا کہ جو بعد میں ہوگا وہ پہلے کا آدھا ہوا کرے گا. اور اقامت بھی بعد میں ہوا کرتی ہے، اس لیے اذان کا آدھا ہوا کرے گی. لہٰذا جو کلمات اذان میں 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں وہ اقامت میں 1 مرتبہ کہے جائیں گے. اسی مضمون کو صاحب کتاب نے وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طریق نظر سے بیان کیا. کہاں تک؟ وَمَا كَانَ مِنْهُ غَيْرَ مُثَنَّى أُفْرِدَ تک. اس کے بعد وَأَمَّا الْإِقَامَةُ، یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہو گئی کس کی؟ جو لوگ اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ کو 1 مرتبہ یا دوسرے کلمات کو 1 مرتبہ کہتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِقَامَةُ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ان کی دلیل پر اگر اصل رد ہے کہ سلسلہ اذان ختم ہونے کے بعد علیحدہ طور پر اقامت کہی جاتی ہے، اس لیے اقامت کے لیے علیحدہ مستقل حکم ہوگا. اس لیے اقامت کو اذان کے تابع قرار دے کر اذان کے نصف پر ثابت کرنا یہ درست نہیں ہو سکتا ہے. تو اقامت ایک الگ فعل ہے، اذان ایک الگ فعل ہے. تو جو قاعدہ اذان کے اندر آپ نے جاری کیا وہ قاعدہ اقامت کے اندر جاری نہیں ہو سکتا. اب آگے دیکھیے ایک اور دلیل کا پس منظر. وَقَدْ رَأَيْنَا مَا يُخْتَمُ بِهِ الْإِقَامَةُ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اس کا پہلے میں مفہوم عرض کر دوں. ایک دوسری نوعیت سے دلیل پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں اذان کے اندر آخری جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح اقامت کے اندر بھی آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دونوں ایک ہی طریقے پر ہیں. لہٰذا بقیہ کلمات کے اندر بھی دونوں کا حکم یکساں ہونا چاہیے. اسی کو صاحب کتاب نے اس سے بیان کیا ہے. دیکھیے وَأَمَّا الْإِقَامَةُ نہیں وَلَقَدْ رَأَيْنَا مَا يُخْتَمُ بِهِ الْإِقَامَةُ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اور ہم نے دیکھا کہ جن الفاظ سے اقامت کا اختتام ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہوا ما یختم بہ الاذان ایضا، یہ بالکل وہی کلمہ ہے جس کے ذریعے اذان کا اختتام ہوتا ہے. فالنظر علی ذلک ان یکون بقیۃ الاقامۃ علی مثل بقیۃ الاذان ایضا. تو پھر نظر کا تقاضا یہ ہے کہ بقیہ اقامت بھی بقیہ اذان کی طرح ہونا چاہیے. فکان مما يدخل على هذه الحجہ، اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجئے. فکان مما يدخل على هذه الحجہ، یہ دراصل اس توجیہ پر رد فرما رہے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ غیر منقسم اشیاء میں سے ہے کہ جس کا بعض حصہ ذکر کرنے سے پورا ذکر کرنا لازم ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر انقسام نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ غلام ہے، جب آدھا آزاد کر دیا جائے تو خود بخود پورا آزاد ہو جاتا ہے. جب آدھی ولد بنائی جائے تو پوری ولد بن جاتی ہے. اسی طریقے سے جب آدھا مدبر بنایا جائے تو خود بخود پورا مدبر بن جاتا ہے. ایسا ہی یہ کلمہ ہے، جب آدھا کلمہ بولا جائے تو پورا بولنا لازم ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اقامت کے اندر آدھا مراد ہو، لیکن اس کے اندر اذان و اقامت کو برابر قرار دینے یا نہ دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں بن سکتی ہے. فکانہ مما يدخل على هذه الحجہ، اس کا یہ مفہوم تھا. اب اس کے آگے وضاحت کر رہے ہیں. انا رأینا ما یختم به الاقامۃ لا نصف له، یعنی جن الفاظ سے اقامت کا اختتام ہوتا ہے لا نصف له، تو وہ نصف نہیں ہوتے، یعنی لا الہ الا اللہ اس کا نصف نہیں ہوتا ہے. فیجوز ان یکون المقصود الیہ منہ هو نصفہ، تو یہ جائز ہونا چاہیے کہ اس کا مقصود اس سے نصف ہو. الا انہ لما لم یکن لہ نصف، لیکن چونکہ
جب یہ نصف نہیں تو اس کا حکم تمام طاق اشیاء کی طرح ہونا چاہیے. کان حکمہ حکم سائر الاشیاء التی لا تنقسم، تو غیر منقسم اشیاء کی طرح اس کا حکم ہونا چاہیے. مما اذا وجب بعضها وجب بوجوبہ کلھا، کہ جب ان کا بعض حصہ لازم ہو جاتا ہے تو تمام کے ساتھ وجوب لازم ہونا چاہیے. پس فلہذا صار ما یختم به الاذان والاقامۃ من قول لا الہ الا اللہ سواء، پس لا الہ الا اللہ کے ساتھ خود لا الہ الا اللہ کے ساتھ اذان و اقامت کا اختتام برابر منفرد طور پر ہوتا ہے. فلم یکن فی ذلک دلیل لاحد المعنیین علی الاخر، تو اس میں ایک معنی کے دوسرے کے لیے ثابت کرنے کی کوئی دلیل نہیں رہی. ثم نظرنا فی ذلک، پھر ہم نے اس میں غور کیا. فرأیناہم لم یختلفوا انہ فی الاقامۃ بعد الصلاۃ والفلاح، یعنی یہاں تو کوئی دلیل نہیں بنی. اب ہم نے اس میں غور و فکر کیا اور نظر کی، تو نظر سے یہ پتہ چلا کہ ایک چیز ایسی ہے جس میں اختلاف نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ حی علتین کے بعد لفظ اللہ اکبر کے 2 مرتبہ کہے جانے میں کسی کا اختلاف نہیں، اور اس میں تنصیف ممکن ہے. تو ہم نے غور کر کے دیکھا کہ جس طرح اذان کے اندر حی علی الفلاح کلمہ تکبیر 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، اسی طرح اقامت میں بھی 2 مرتبہ کہا جاتا ہے. لہٰذا اقامت کے بقیہ کلمات بھی اذان کے بقیہ کلمات کی طرح مستعمل ہونے چاہیے. اس لیے کہ یہاں پر تنصیف ممکن ہونے کے باوجود اقامت میں تنصیف نہیں کی گئی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کا حکم یکساں ہے. تو جس طرح اذان 2 مرتبہ دی جاتی ہے، اسی طرح اقامت بھی 2 مرتبہ کہی جائے گی. یہی ہمارے علماء ثلاثہ کا مذہب ہے. اب اس کا ترجمہ کریے. فرأیناہم لم یختلفوا انہ فی الاقامۃ بعد الصلاۃ والفلاح یقول اللہ اکبر اللہ اکبر فیجیء بہ ہا ہنا علی مثل ما یجیء بہ فی الاذان فی ھذا الموضع ایضا. تو فرماتے ہیں ہم نے جب نظر کی اور توجہ ڈالی تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اقامت میں فلاحین کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فلاحین کے بعد اللہ اکبر 2 مرتبہ آتا ہے، اور یہ اذان اور اقامت میں برابر ہے. اسے اذان کا نصف کر کے نہیں لایا جاتا. پس جب اقامت میں ایسا کلمہ ہے کہ اس کا نصف اذان کے مماثل ہے، تو بقیہ اقامت میں بھی اذان کے برابر ہونا چاہیے. پس جب یہ اقامت میں نصف نہیں ہوتے تو اقامت کے بعد یہ کلمات بھی اذان کے لحاظ سے ایک جیسے ہونے چاہیے، اور اس سے کوئی کلمہ چھوڑا نہیں جائے گا، کوئی کلمہ چھوڑا نہیں جائے گا. اور اس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی. اس سے یہ بات پایہ ثبوت کو فثبت بذلک ان الاقامۃ مثنی مثنی، کہ اقامت کے کلمات 2 مرتبہ ہیں، جیسے کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ ہیں. وہذا قول ابو حنیفہ و ابی یوسف و محمد، اور یہی ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے. وقد روی ذلک عن نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت سے بھی یہی عمل منقول ہے، یعنی اقامت کے کلمات بھی 2 مرتبہ ہیں. تو گویا کہ یہ تائید ہے. امام طحاوی نے اپنی نظر کے بعد یہ تائید پیش کی ہے صحابہ کے عمل سے. دیکھیے اس تائید کو ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے وقد روی ذلک عن نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا. اب یہ کون سے صحابہ ہیں یہ دیکھ لیجیے. سب سے پہلی حدیث ہے یہ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد الحمید بن صالح قال حدثنا وکیع عن ابراہیم ابن اسماعیل ابن مجمع ابن جاریۃ عن عبید مولا سلمۃ بن الاکوع ان سلمۃ بن الاکوع کان یثنی الاقامۃ. یہ حضرت سلمہ بن اکوع ہیں. ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ جو ہیں اقامت کو 2 مرتبہ کہتے تھے. اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے، یہ سلمہ بن اکوع کی روایت ہو گئی.
حدثنا محمد بن خزیمۃ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن حماد عن ابراہیم قال کان ثوبان یؤذن مثنى ویقیم مثنى. یہ حماد نے بیان کیا کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ حضرت ثوبان مثنى مثنى اذان دیتے ہیں، یعنی دو مرتبہ اذان کے کلمات، اور مثنى مثنى اقامت کہتے تھے، دو مرتبہ اقامت کے کلمات کہتے تھے. یہ دو صحابہ کا عمل ہو گیا. تیسری حدیث حدثنا ابن خزیمۃ قال حدثنا محمد قال حدثنا شریک عن عبد العزیز بن رفیع قال سمعت ابا محذورۃ یؤذن مثنى مثنى ویقیم مثنى. یہ حضرت ابو محذورہ سے عبد العزیز بن رفیع کہتے ہیں، میں نے ابو محذورہ سے سنا کہ وہ اذان دو مرتبہ کہتے اور اقامت بھی دو مرتبہ. یہ تین صحابہ سے صاحب کتاب نے اقامت میں کلمات کو جفت طریقے سے ثابت کر دیا، اور اخیر میں ایک تابعی کی روایت کو بھی یہاں نقل کیا ہے. دیکھیے وقت روی عن مجاہد فی ذلک ما حدثنا، اور یہی بات جو ہے جلیل القدر تابعی حضرت امام مجاہد سے بھی ثابت ہے. ما حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا یحیی بن سعید القطان قال حدثنا فطر بن خلیفۃ عن مجاہد فی الاقامۃ مرۃ انما هو شیء استخفه الامراء فاخبره مجاہد ان ذلك محدث وان الاصل هو التثنیہ. یعنی یحییٰ بن سعید امام مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ اقامت ایک مرتبہ یہ عمرا نے تخفیف کی تھی، یہ مسلمانوں کے حکمرانوں نے یہ تخفیف کر دی تھی اقامت کے اندر، اور یہ ایسی ایجاد کردہ چیز ہے جس کی اصل نہیں. اصل کیا ہے؟ اس میں مثنى مثنى یعنی دو مرتبہ اقامت کہنا، یہی اس میں اصل ہے. تو صاحب کتاب نے نظر اور کہنا چاہیے صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال سے اور حدیث سے یہ ثابت کیا کہ اقامت کے اندر جو کلمات ہیں وہ بھی دو مرتبہ کہے جائیں گے، حتیٰ کہ قد قامت الصلاۃ کو بھی دو مرتبہ بولا جائے گا. اور یہ ہماری دوسری نشست تھی اس باب کے حوالے سے. پہلی نشست اس سے پہلے گزر چکی تھی، اس کا کچھ بقیہ حصہ تھا جو آج ہم نے مکمل کیا. انشاءاللہ جو نیا باب ہے باب قول المؤذن فی اذان الصبح الصلاۃ خیر من النوم، اس تصویب کے حوالے سے اس باب کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.